اب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، باپ قریب آیا، اس نے کہا بیٹے میں نے بڑا علاج کروایا ہے لیکن تو بچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اے میرے بیٹے تجھے موت نے گھیر رکھا ہے، تو بچے گا نہیں، اے میرے بیٹے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے، میں تیری آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم اس بچے نے کہا روتے ہوئے، ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں پوری کر سکتے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بچے سے اس کے باپ نے کہا نہیں بیٹا، تیرے مرنے سے پہلے اپنی اوقات کے مطابق تیری آخری خواہش کو پوری کروں گا۔ تو بچے نے کہا اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو میری آخری خواہش یہ ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بچے نے کہا آخری خواہش میری یہ ہے، مرنے سے پہلے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن مصطفیٰ کے بارے میں ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کتنے حسین تھے۔ ابھی وہ سیریل اسکرین پر جو تصویریں نظر آتی ہیں ہم اسی کے دھوکے میں، وہ ڈپلیکیٹ چہرے، وہ اوریجنلٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اور ہماری بیوی، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے سب اسی میں پریشان ہیں۔ فراڈ ہے، وہ ایک حسین دھوکہ ہے بقول امام غزالی کے۔ اور ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں جو حسن ہے، جو زمین پر وہ حسن ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ لفظ حسن کی بھی ڈلیوری حضور کی وجہ سے ہوئی۔ کیا بات ہے، لفظ حسن بھی اگر پیدا ہوا ہے تو آمینہ کے لال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ حضور کو اگر کسی نے دیکھا تو پھر کسی کو نہ دیکھا، اگر کسی نے حضور سے باتیں کی تو پھر کسی سے باتیں نہ کی۔ وہ کہتا ہے ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ رونے لگا، بیٹا تجھے کیا حضور کی محبت کی ہوا لگ گئی ہے؟ کہا مرنے سے پہلے بتا دوں یہ میرا جو جسم بیمار ہے، جسم نہیں میرا دل بیمار ہے، میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین نے نیزے کو اٹھا کے فرمایا تھا جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ یہ عظیم عشق ہے۔ غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ باپ رونے لگا تو بیٹا کہتا ہے بس ایک مرتبہ میری آخری خواہش، حضور کو بلا لیجئے۔ باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، حضور بیٹھے تھے غلاموں کے پاس۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی؟ فرمایا حضور نے کیا بات ہے؟ میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اگر وہ مرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو میں آپ کو اپنے گھر لے کے نہیں جاتا، میرے دل میں آپ کی محبت نہیں دشمنی ہے، میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی اٹھو، بلال اٹھو، میرے عاشقوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو لیا اور لے کر کے اس یہودی کے گھر پہ تشریف لائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دعائیں ہم نے مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن آ نہیں سکتے حضور۔ ہمارے بیوی کے کمرے سے رات کے 12 بجے گانے کی آواز آتی، ہماری بہو کے کمرے سے رات کے 1 بجے گانے بجانے کی، ہمارے بچے رات رات بھر پبجی گیم کھیلتے ہیں، ہمارے گھروں میں گانے بجانے کا ماحول ہے، حضور نہیں آئیں گے۔ اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا۔ نہیں سنبھل رہا ہے ہم سے اسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے۔ آمین کہہ دو۔ اے اللہ ہماری سوچ کو مسلمان کر دے، ہماری فکروں کو مسلمان کر دے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی سلطان میں فرماتے ہیں اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں، کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت ہوتا تو بتاتا کہ حضور کیا کیا جانتے ہیں۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، موت میرا ٹاپک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے نا تو وہ یہودی کا بچہ جس کے دل میں حضور کی محبت تھی، جب اس نے حضور کو اپنے گھر میں دیکھا تو رونے لگا۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ شاعر کہتا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے۔ وہ کہتا ہے حضور میرے گھر پہ تشریف لائے، میں رونے لگا تو حضور نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کیا فرمایا؟ اونچی آواز، اونچی آواز میں میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ جیسے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنے تعصب پرست، اپنے سخت مزاج والے باپ کو دیکھا
کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن میرا باپ بہت سخت ہے، تعصب پرست ہے، یہ تو ناراض ہو جائے گا۔ جیسے اس نے باپ کی طرف دیکھا، رب نے اس کے باپ کے دل کو بدل دیا۔ اس کے باپ نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے جملہ کہا، اے میرے بیٹے جو کہہ رہے ہیں پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ورنہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ تو صحیح کہتا ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ جیسے اس نے کلمہ پڑھا، حضور اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ اب وہ اکیلے بستر پہ، جیسے 10-20 قدم آگے بڑھے نا، موت کا فرشتہ اس کے قریب آیا، اسے اس کی روح کو نکال لیا، طلب کہ وہ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، انتقال کر گیا تو باپ دوڑا ہوا آیا، کہا مسلمانوں کے نبی، وہ جس کو آپ نے ابھی کلمہ پڑھایا ہے میرے بیٹے کو، وہ تو مر گیا ہے، اب وہ میرے کسی کام کا نہیں، اسے آپ لے جاؤ۔ یہودی مذہب کے مطابق اس کی تدفین عمل میں نہیں آئے گی، اب تو وہ آپ کے غلاموں میں شامل ہے، اسے لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، لوٹ چلو، اسے اٹھا لو، اس کی لاش کو اٹھا لو۔ حضور کے غلاموں نے اس کی لاش کو اٹھایا۔ اب وہ جو یہودی کے گھر میں اس کی لاش پڑی تھی، وہی لاش اب حضور کی پاکیزہ حجرے نور تک پہنچ رہی ہے، حضور کی دہلیز تک پہنچ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لایا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اسے غسل دو، حضور نے اس کے کفن کا انتظام کیا۔ جب اس کا جنازہ حضور لے کے بقی شریف میں گئے، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند منٹوں پہلے اس نے اسلام قبول کیا، دل میں حضور کی محبت تھی۔ جیسے میرے آقا نے اس کی تدفین کا، اس کے دفن کا انتظام شروع کیا، معلوم ہے گرمی بہت زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بہت زیادہ بھی نہیں تھی، دونوں باتیں، نہ بھیڑ بہت زیادہ تھی نہ گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک انگلیوں سے اپنی پیشانی سے پسینے پونچھ رہے تھے اور حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ گرمی زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے اور حضور بار بار اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ نور کو پونچھتے تھے۔ اس کی تدفین عمل میں آئی، اسے دفن کر دیا گیا۔ جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی مسجد میں، تو حضور کے ایک عاشق نے ایک جملہ کہا سرکار معافی چاہتا ہوں، ایک سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیا؟ جواب حضور کا ہوگا، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی۔ حاجی نوشاد صاحب قبلہ خود وہ اور جہاں وہ آرام کر رہے ہیں، اللہ سارے مردوں کو اس کا فیض عطا فرمائے گا۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز قبرستان تک پہنچے گی انشاءاللہ، اللہ ان کی قبور کی، ان کی ارواح کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ معلوم ہے حضور کے عاشق نے کہا آقا گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، آپ پسینے پہنچ رہے تھے، بھیڑ زیادہ نہیں تھی، آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ فرماتے ہیں میرے آقا خوش ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو جس کے جنازے میں ابھی ہم نے شرکت کی ہے نا، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ مجھ محمد کو بھی چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، کو موت کا نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئی ہے، بلکہ موت نے ان پر قربانی دی ہے، ان پر اپنی خود جانثاری کا پروانہ ظاہر کیا ہے۔ موت نے خود ان کے قدم چومے ہیں۔ کیا کہا تھا میرے امام کے مجلی بھائی علامہ حسن نے، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی۔ یہ موت نہیں ہے، یہ تو ایک دولہا جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک صحابی کی بات ہے اور پھر ایک حضور کے عاشق کی بات۔ اجازت ہے دو باتیں کرنے